کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ دن کیسا ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا؟ وہ وقت جب پوری دنیا میں ایک ایسا شخص آئے گا جو خود کو خدا کہے گا اور لاکھوں لوگ اس کے قدموں میں گر جائیں گے۔ وہ لمحہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ دوستو، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی نشانیاں آج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کی ان خوفناک نشانیوں کی جنہیں سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اور سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دنیا پر کیا گزرے گی؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ناظرین، دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، انسان اور جنات سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی عظیم دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر فرمایا تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ آج انسان دنیا کی رنگینوں میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے موت اور آخرت کا احساس کم ہی رہ گیا ہے۔ حالانکہ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی بہت سی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور خوفناک نشانیاں دجال کا ظہور، امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ تمام واقعات انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلے دین سے دوری اور دنیا کی محبت کا بڑھ جانا شامل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیاوی ترقی میں تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، قرآن کی تلاوت کم ہو گئی ہے، جھوٹ، دھوکہ، سود اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج سوشل میڈیا، فیشن اور بے حیائی نے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، رشتوں میں محبت کم اور نفرت زیادہ ہو گئی ہے، وقت میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دن اور رات بہت جلد گزر جاتے ہیں۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قیامت کی سب سے بڑی اور خوفناک نشانی دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا کے سامنے جھوٹے معجزات دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لفظ دجال کا مطلب ہی بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ اس کے بال گھنگھریالے ہوں گے اور اس کا جسم مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے طور پر غیر معمولی طاقتیں دے گا۔ وہ لوگوں کے سامنے بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا اور مردہ جیسے نظر آنے والے شخص کو زندہ کر کے دکھائے گا تاکہ لوگ اسے خدا مان لیں۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا اور لوگوں کے ایمان خریدنے کی کوشش کرے گا۔ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ دجال لوگوں کو دنیاوی آسائشیں دے کر گمراہ کرے گا۔ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جو چیز وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جو جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اسی لیے مومنوں کو تاکید کی گئی ہے کہ دجال کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اس کے فتنے سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے والے لوگ دجال کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کے فتنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کو ظاہر فرمائے گا جنہیں امام مہدی کہا جائے گا۔
ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشابہ ہوگا۔ امام مہدی دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس وقت دنیا علم، ناانصافی، جنگوں اور فساد سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان کمزور اور منتشر ہوں گے، ہر طرف بے سکونی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے امت مسلمہ کو دوبارہ متحد فرمائے گا۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ حق و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ احادیث کے مطابق ان کی بیعت خانہ کعبہ کے قریب ہوگی۔ ابتدا میں وہ خود اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمائے گا۔ امام مہدی کے دور میں مسلمانوں کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گی اور دنیا میں خوف ہراس پھیل جائے گا۔ انہی دنوں دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرے گا۔ مسلمان سخت پریشانی میں ہوں گے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا، نہ ہی سولی دی گئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے شہر دمشق میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ اس وقت مسلمان فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے اور امام مہدی امامت کروانے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے بڑھنے کا کہیں گے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے اور دنیا کو اس عظیم فتنے سے نجات مل جائے گی۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہوگا، لیکن پھر ایک اور خوفناک آزمائش سامنے آئے گی جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہوگی جو تعداد میں بے شمار ہوگی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ ذوالقرنین نے ایک عظیم دیوار تعمیر کی تھی تاکہ یاجوج ماجوج دنیا میں فساد نہ پھیلا سکے، لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ وہ ہر طرف تباہی مچائیں گے، پانی کے ذخائر ختم کر دیں گے، کھیتیاں برباد کر دیں گے اور لوگوں میں شدید خوف پیدا ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری بھیجے گا جس سے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشیں زمین پر پھیل جائیں گی اور بدبو سے زمین بھر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو زمین کو پاک کر دے گی۔ یہ واقعہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی شامل ہے۔ آج تک سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ اس وقت ہر انسان ایمان لانا چاہے گا، ہر گنہگار توبہ کرنا چاہے گا، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ میرے پیارے ناظرین، قیامت کے قریب دنیا میں عجیب و غریب حالات پیدا ہوں گے۔ زلزلے بڑھ جائیں گے، آسمان سے آفتیں نازل ہوں گی، لوگوں کے دلوں سے رحم ختم ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی عام ہوگی اور لوگ دولت کے لیے ہر حرام کام کرنے لگیں گے۔ انسان ظاہری ترقی کے باوجود اندر سے بے سکون ہوگا۔ دنیا میں بے چینی، خوف اور پریشانی بڑھتی جائے گی۔ یہ سب نشانیاں انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، قیامت کا دن انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس دن پہاڑی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، زمین ہلائی جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ رشتے، صرف نیک اعمال انسان کو فائدہ دیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ خوش ہوں گے۔
جبکہ گناہوں کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا اور وہ حسرت و ندامت میں ڈوب جائیں گے۔ اس کے بعد پل صراط قائم ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے جبکہ گنہگار لڑکھڑا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، نہریں ہوں گی، سکون ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جبکہ جہنم میں آگ، عذاب اور حسرت ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں سننے کا مقصد صرف خوفزدہ ہونا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آج انسان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، قرآن پڑھے، والدین کی خدمت کرے، سچی توبہ کرے اور گناہوں سے بچے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا، فضولیات اور گناہوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری دن کب ہوگا۔ ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے گا۔ قیامت ضرور آئے گی، دجال ضرور آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، یجوج مجوج ضرور نکلیں گے اور سورج مغرب سے ضرور طلوع ہوگا۔ یہ سب حق ہے اور ہر مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے، ایمان پر قائم رہنے اور ہر فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، دوستو، قیامت کی یہ نشانیاں صرف سننے یا دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو دنیا تیزی سے اس وقت کی طرف بڑھ رہی ہے جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے دی تھی۔ موت قریب ہے، آخرت قریب ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، نمازوں کو مضبوط کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے، یجوج مجوج کے شر اور قیامت کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی غفلت سے بیدار ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔